دوستوں، آج ماہ ذی الحج کی 20 تاریخ جمعرات کے دن یا لطیف اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلے تو یاد رکھیے گا، یہ ذی الحج کی 20 تاریخ ہے اور یہ اس کا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج ماہ ذی الحج کی 20 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ یہ اتنا دن قبولیت والا ہے کہ اگر آپ رب کریم سے ماہ ذی الحج کے مہینے میں خزانے کو بھی لوٹنا چاہتے ہیں اور ایک بار اس وظیفے سے رب کریم سے اپنی کوئی حاجت پوری کرانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو ماہ ذی الحج کی 20 تاریخ جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے اور یہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے، ایک دعا کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی خیر و برکت، سعادتیں، وسعتیں آپ کے گھر کی طرف رخ کرتی ہیں۔ آج جس گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ماہ ذی الحج کی 20 تاریخ کو یہ وظیفہ اللہ والوں کو بتائے ہوئے طریقے سے لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔ اللہ والوں، سب سے پہلے ماہ ذی الحج کی 20 تاریخ جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اس دعا میں ضرور شامل ہونا ہے، انشاءاللہ پھر وظیفے کے متعلق بتایا جائے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج جو بندہ بھی تیرے آگے ہاتھ اٹھا کر، جو بھی تیرے آگے آرزو لے کر بیٹھا ہے، میرے مولا سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہے اس کو تنگ دستیوں سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مائیں بہنیں جو بھی بے اولاد ہیں، جن کی اولاد نہیں ہو رہی، ان کو تانے سننے کو ملتے ہیں، ڈاکٹروں کو بہت موٹی فیس ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو اولاد نہیں مل رہی۔ بے شک سب کچھ تیرے حکم کے تابع ہے، میرے مولا ان تمام بہنوں کی خالی جھولیوں کو بھر دے، ان سب کے آشیانوں میں، گھروں میں بچوں کی کلکاریاں گونجوا دے۔ میرے مولا جو میری بہنیں ابھی تک ان کے رشتے نہیں ہو رہے، اچھے رشتے عطا فرما، نیک رشتے عطا فرما، ایسے اچھے رشتے عطا فرما کہ ان کا جو گھر ہے وہ خوشیوں سے مہک اٹھے۔ میرے مولا جو لوگ بھی پریشان حال ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو، دکھ درد تکلیف کو، سب کو دور فرما دے۔ میرے مولا بے شک تو مسبب الاسباب ہے، تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، بے شک تیرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ میرے مولا غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کو اس محاذ پر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین رب کریم کو پسند آ گئی تو ہم سب کے وارے نیارے ہو جائیں گے اور ہم سب کی تمام تکلیفوں کا مداوع بھی ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحجہ کی 20 تاریخ جمعرات کے دن اس خاص عمل کو آپ لوگ کہیں پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو، اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی پڑھنا ہے۔ اس بات کا صرف خیال کریے گا، اللہ والوں عمل کرنا کس طریقے سے ہے، اس کی ترتیب اور اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ آپ نے بس اس کو بہت دھیان سے ملاحظہ کر لینا ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں،
پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحجہ کی 20 تاریخ جمعرات کا دن آ جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، آپ نے کلمہ شہادت کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ کلمہ شہادت پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر کوئی جو ہے اس کی حاجت الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے تو کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کر لے، کوئی کرائے کے مکان پہ رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لے، کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، سفر کے لیے بہت دقت آتی ہے، آپ لوگ اپنی من پسند گاڑی کے لیے، من پسند جو ہے وہ سفر کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہی وظیفہ ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، قرآن جو ہے وہ پوری آسمانی کتابوں کا جز ہے۔ تورات، زبور، انجیل، ان تینوں آسمانی کتابوں کا جو جز ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا جو جز ہے وہ سورۃ الفاتحہ شریف ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا جو جز ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ بسم اللہ کی جو بے ہے وہ میں ہوں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے شروع میں اس میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، اس سے اس کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا پتہ چلا کہ جس چیز میں برکت چاہیے ہو تو اس کی شروعات میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ اب یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد محرم الحرام کا چاند طلوع ہوگا، تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگ اس نئے مہینے کا آغاز بھی کر سکتے ہیں۔ اور پہلے ایک نئی زندگی کا جب آپ لوگ آغاز کرنا چاہتے ہیں، دکھ درد پریشانیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی معرفت اور رب کا فضل حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی اس ترتیب سے اس خاص وظیفے کو، اس خاص عمل کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک دن دگنی رات چوگنی برکتیں اور ترقیاں اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام بات نہیں کہ آپ لوگ زمین پر پاؤں رکھیں اور آپ لوگوں کا دوسرا قدم آسمان تک پہنچ جائے، یعنی بلندیوں تک پہنچ جائے، اللہ پاک کی معرفت تک پہنچ جائے، اللہ پاک کے فضل تک پہنچ جائے۔ ایک بار کیسر روم کا جو بادشاہ تھا، اس کے سر میں بے تحاشا تکلیف ہوتی تھی، اس نے بہت بڑے بڑے معالجین کو دکھا لیا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں سپر پاور جو کہا جاتا تھا وہ پرشین امپائر کو کہا جاتا تھا۔ اس ٹائم پر ان لوگوں کی جو کیسر تھے، ان کی جو تھی وہ طاقت سپر پاور کی
نسبت تھی، یعنی کہ ان کے معالجین بھی بہت اچھے تھے، لیکن پھر بھی اس کے سر کے درد کا علاج نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے سر میں بے تحاشا تکلیف رہتی تھی، تو اس نے جو ہے مسلمانوں کے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو خط لکھا اور اس نے کہا کہ میرے سر میں بہت شدید درد رہتا تھا۔ تو آپ نے ایک ٹوپی اس کے پاس بھیجی، اور جب وہ ٹوپی اپنے سر پر پہن لیتا تو اس کا سارا درد زائل ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ جب وہ اس ٹوپی کو اتارتا اور اپنا سونے کا تاج اپنے سر پہ پہنتا، پھر دوبارہ درد اس کے سر میں شروع ہو جاتا۔ تو اس نے تجسس میں اس ٹوپی کو چاک کرا اور چاک کر کے دیکھا تو اس میں ایک رکا تھا، اس رکے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ صرف اس ایک آیت سے وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ واقعہ تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے۔ اللہ والوں، اس کے علاوہ اسی تفسیر میں روح المعانی کے اندر اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو اس کے اندر واقع معراج کا ذکر ہے، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمانوں کی سیر کر رہے تھے تو آپ نے ایک بڑے سے محل کو دیکھا۔ اس محل کے دروازے پر قفل لگا ہوا تھا اور بڑا سا پیڑ بھی اس محل کے اندر سے نکل رہا تھا، اور اس کے نیچے سے 4 نہریں روا دوا تھیں، ایک دودھ کی، ایک پانی کی، ایک شہد کی اور ایک شراب کی۔ یہ 4 نہریں نکل رہی تھیں۔ تو جبریل امین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئلہ طلب کرا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو جبریل امین نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ اسی وقت آسمان سے ایک فرشتہ آیا، جس کو دیکھ کے جبریل امین بھی ڈر گئے، اور آپ نے کہا کہ اس فرشتے کو نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی میں بعد میں کبھی دیکھوں گا، یہ فرشتہ پہلی بار ہی ظاہر ہوا ہے، اور شاید اللہ رب العزت نے اس دن کے لیے ہی اس فرشتے کو پیدا کیا تھا۔ وہ فرشتہ آیا، اس نے نبی پاک کو مبارکباد دی اور کہا کہ آپ کو اللہ پاک کی طرف سے 2 نور عطا کیے گئے ہیں، ایک سورۃ البقرہ کی آخری کی 2 آیات اور ایک دوسری جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ شریف، یہ 2 نور عطا کیے گئے ہیں۔ تو نبی پاک نے اس کی مبارکباد کو قبول کرا اور کہا کہ یہ معاملہ بتاؤ کیا ہے۔ اس نے کہا اس کی کنجی جو ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ بس اس فرشتے نے اتنا کہا اور وہ چلا گیا۔ نبی پاک مسکرائے اور نبی پاک اس دروازے کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ جو تالا تھا، وہ جو قفل تھا، وہ کھل گیا، اور جو دروازہ تھا محل کا وہ کھل گیا، اور آپ اندر داخل ہوئے۔ جب آپ اندر داخل ہوئے تو اس کے بڑے بڑے ستون تھے، بڑے بڑے پلر تھے، اور ہر پلر پہ سونے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، اور ایک جگہ دیوار پر بڑی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، اور بسم اللہ کی جو بے تھی اس سے پانی کی نہر جاری تھی، بسم اللہ کی جو میم تھی اس سے وہ دودھ کی نہر جاری تھی، اسی طریقے سے رحیم کی جو رے تھی اس سے شراب کی نہر جاری تھی، اس طریقے سے رحیم کی جو میم تھی اس سے شہد کی نہر جاری تھی۔ اللہ والوں، یہ بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت ہے کہ بسم اللہ کے اندر اللہ پاک نے پانی، دودھ، شراب اور شہد، یہ 4 چیزیں رکھی ہیں۔ تو اللہ والوں، جب بھی آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو آپ کے منہ میں ایک غیر معمولی سی مٹھاس جو ہے وہ آ جاتی ہے، وہ لذت جو ہے وہ اسی مشروب کی ہے۔ اللہ والوں، اسی لیے آپ لوگوں نے آج کے اس خاص عمل ماہ ذی الحج کی 20 تاریخ جمعرات کے دن آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، اس طریقے سے آپ لوگوں نے پوری ایک تسبیح 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ نام یا لطیفو کا وظیفہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یا لطیفو رزق اور دولت کا ایک ایسا راز ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو آج آپ لوگوں نے ماہ ذی الحج کی 20 تاریخ جمعرات کے دن یا لطیفو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف کھینچ کر لاتا ہے، اس کو رزق کیا مقناطیس بھی کہتے ہیں۔ آپ نے یا لطیفو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا لطیفو پڑھنے میں
کتنا ہی وقت لگتا ہے، اگر کوئی 11 بار یا لطیفو پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستی، گھر کا سکون اور برکت واپس آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، یا لطیفو آپ کی تمام پریشانیوں کا، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہو، روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے ہو، یا لطیفو پڑھنے سے جڑ سے ان تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے یا لطیفو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ، اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اس شخص کو ذہن میں رکھیں، اس کی تصویر کو سامنے رکھیں، اگر وہ شخص آپ کے سامنے ہے تو اس پر پھونک ماریں۔ 11 بار یا لطیفو پڑھ کر آپ جس کی تصور پر جس شخص پر پھونک ماریں گے وہ الٹے پاؤں آپ کی طرف آئے گا۔ جب آپ کو گالی گلوچ کرتا ہے، آپ کو برا بھلا سمجھتا ہے، آپ سے جان چھوڑاتا ہے یا آپ کے خلاف جاتا ہے، ہر کوئی آپ کے حق میں انشاءاللہ العزیز بیٹھ جائے گا، آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا، آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ یا لطیفو کو 11 بار پڑھ کر پھونک مارنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد مقصد کو ذہن میں رکھ کے تعوذ و تسمیہ پڑھا، ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھ لی، اس کے بعد آپ لوگوں نے 11 بار یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی دعا اور اس آیت کو پڑھنا ہے جسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا جاتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے بعض اوقات آپ نے گھروں کی دیواروں پر لکھے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، ورنہ دیواروں پر تصویر سندری وغیرہ بھی دیکھی ہوگی، بہت سارے ہوٹلوں کی دیواروں پر بھی آپ لوگوں نے اس قرآنی آیات کو دیکھا ہوگا۔ جس دکان، جس گھر میں اس آیت کو دیوار پر لگا دی جائے، وہاں پر نہ ہی تنگ دستی آتی ہے، نہ ہی بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماری آتی ہے، نہ ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کو دیوار پر لگانے کے کتنے فائدے ہیں۔ اور جب کوئی اس آیت کو اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے، جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے پڑھتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب آسمانوں کا منہ کھول دیتا ہے، رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں جو آپ میں کوئی نہیں جانتا، وہ رکاوٹیں خزانے غیب سے آپ کو ہٹا دی جاتی ہیں۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آسان الفاظوں میں بتایا جائے تو میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ جب کوئی بندہ ماہ ذی الحجہ کی 20 تاریخ جمعرات کے دن اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس قرآنی آیت کو پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، تو اللہ کریم فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو آج ماہ ذی الحجہ کی 20 تاریخ جمعرات کے دن اس حرمت والے مہینے میں، حج کے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں۔ اے فرشتوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، یہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس کی ہر دعا کو قبول فرماؤ۔ اللہ کریم جب دینے پر آتے ہیں نہ شکلیں دیکھتے ہیں، نہ اعمال دیکھتے ہیں، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر آج آپ بھی خزانوں کے مالک ہونا چاہتے ہیں، اگر آج آپ بھی اپنے بگڑے کام کو سنوارنا چاہتے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ورد زباں بنا لیں، انشاءاللہ ہر کام میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ حمل میں حفاظت نہیں ہوتی تو حمل سے حفاظت کے لیے بھی آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، آج ماہ ذی الحجہ کی 20 تاریخ جمعرات کے دن انشاءاللہ ہر معاملات میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگ چاہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف آپ لوگوں نے 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جو کوئی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، صرف 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ لوگ ماہ ذی الحجہ کی 20 تاریخ جمعرات کے دن پڑھیے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 10ویں دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جاتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے، معاملات حل ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ ذی الحجہ کی 20 تاریخ جمعرات کے دن یا لطیفو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔
اللہ والوں ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، ایسا نہ ہو کہ جو سال کا آخری مہینہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے اور پھر آپ لوگوں کی زندگیوں میں پریشانیاں مصیبتیں دوبارہ لوٹ کر آ جائیں۔ ان تمام پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے چوتھا اور آخری عمل جو آپ نے پڑھنا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کا پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو کہ سب سے افضل ترین سورت ہے، اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے شروعات میں بسم اللہ کی تفسیر میں بیان کرا کہ جو فرشتہ آسمان سے اترا تھا اس نے کہا کہ آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی امت کو نہیں دیے، کسی نبی کو نہیں دیے، یہ آپ کی شان ہے۔ وہ 2 نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ الفاتحہ شریف ہے، اس کی آپ نے پہلی آیت پڑھنی ہے، یعنی صرف الحمدللہ رب العالمین، صرف اتنی ہی آیت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس تعداد میں پڑھنا ہے، وہ سب کچھ آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ ایک بار وظیفے کا طریقہ کار کو سماعت کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، پھر آپ نے ایک پوری تسبیح پہلے نمبر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھی، پھر آپ نے یا لطیفو کو 11 بار پڑھا، اس کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے 10 بار پڑھ لیا۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری عمل الحمدللہ رب العالمین کا پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار پڑھنے سے بہت ساری آپ لوگوں کو فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، جو اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیے گا، انشاءاللہ ہر چیز آپ کے قدموں میں آئے گی۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔